السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چیپٹر 2 کا پارٹ 1 ایمانیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایمانیات میں ہم نے عقیدہ، توحید اور شرک کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں ہم MCQs لانگ اور شارٹ کوسچن جو ہے وہ سالو کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اطاعت کرنا، صفات ماننا یا برابری کرنا۔ یہ آپشن ہے، آپ نے درست اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہے؟ ایک ماننا، کہ توحید کا لغوی معنی ایک ماننا ہے۔ نمبر 2 ہے MCQs، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ توحید ربوبیت کہلاتا ہے، توحید الوہیت کہلاتا ہے، توحید اسماء یا توحید صفات۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ تھرڈ MCQs ہے، قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الکوثر میں، الاخلاص میں، الفلق میں یا ناس میں؟ تو اب اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ صورت اخلاص میں۔ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، بیان کیا گیا ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فورتھ ہمارا MCQs ہے، شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار بنانا، ایک ماننا، مالک سمجھنا یا بلائی کرنا۔ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ حصہ دار بنانا۔ شرک کا معنی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، حصہ دار بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا MCQs، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، اس کے بارے میں؟ ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی، الوہیت میں شرک کی یا اسماء میں شرک کی؟ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ ذات میں شرک کی۔ ہمارا مختصر جواب دیں۔ سیکنڈ جو ہمارا کوسچن یہ ہے کہ مختصر جواب دیں، شارٹ ہم نے اس کے آنسر دینے ہیں۔ تو ہمارا فرسٹ جو ہے کوسچن وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے، ہمارا فرسٹ پیج ہے سیکنڈ چیپٹر کا۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ توحید کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ مزید آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریڈنگ کے اندر ہم یہ کر چکے ہیں اس کو ایکسپلین۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ سیکنڈ کوسچن کیا ہے شارٹ سوال کا؟ عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے، اس کی اہمیت ہم نے کیسے بیان کرنی ہے؟ یہ ہے سیکنڈ پیج ہمارا سیکنڈ چیپٹر کا، یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صورت کا نام الاخلاص التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت درج ذیل ہے، ترجمہ لکھنا ہے، لکھ کے اس کا ترجمہ اس طرح لکھنا ہے کہ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے ہم سر ہے یا برابر ہے۔ ہم سر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں ہم برابر لکھا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا، عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اب عقیدہ توحید کی اقسام کے بارے میں لکھنا ہے۔ وہ کیسے لکھنا ہے؟ وہ ایسے لکھنا ہے کہ عقیدہ توحید کی اقسام ہیڈنگ دے کے اس کے بعد لکھنا ہے نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2
توحید الوہیت، اور نمبر 3 یہ صرف آپ نے اقسام لکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو نمبر 3 پہ کون سی آ گئی؟ توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے کیا؟ اب چوتھا ہمارا جو کوسچن ہے شارٹ سوال کا وہ یہ ہے کہ توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں. اب ہم نے الوہیت کے بارے میں بتانا ہے کہ الوہیت کیا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ہمارا یہ سوال ہے توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے کام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے. اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے ایکسپلین کر لیا تھا لاسٹ ویڈیو میں. اب جو ہے ہمارا شارٹ کوسچن کا جو ہے لاسٹ ہمارا کوسچن ہے شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں. اب نے ہم شرک کے بارے میں بتانا ہے کہ شرک ہے کیا. اب شرک کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے، یہ ہے شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے. شرک کا معنی اور مفہوم: جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. پورا اپنے ہیڈنگ دینا ہے شرک کا معنی اور مفہوم دے کے پھر لکھنا ہے جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے. شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک لاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لانگ سوال میں یہ ہے 2 سوال ہیں ہمارے لانگ، تفصیلی جواب دیں. عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں. آپ نے عقیدہ توحید کی اقسام بیان کرنی ہے. اوپر دینا ہے ہیڈنگ عقیدہ توحید کی اقسام، ٹھیک ہے. پھر ہیڈنگ دینا ہے نمبر 1 توحید ربوبیت. توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا بنانے اور پیدا کرنے والا، لاسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ بنانے والا اور ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے ساتھ ہم کسی اور کو اگر ہم کسی ایسی صفات یا ایسی بات ہم کسی اور کے بارے میں کہیں گے تو پھر وہ اس کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے قابل ہوگا، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. نہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے اور نہ کوئی مالک ہو سکتا ہے، نہ رازق ہو سکتا ہے. سب کچھ دینے والا، پیدا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر لکھنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ لکھنا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ ٹھیک ہے. یہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کافروں کو یا منکرین کو اس بات پہ ان کو کہا گیا ہے کہ کیا کوئی ایسا کام اللہ کی ذات کے علاوہ کر سکتا ہے؟ کہ اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے، زندہ بھی فرمائے گا اور آپ کو موت بھی وہی دیتا ہے، زندہ بھی وہی کرے گا. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ میں سے کوئی جو آپ جس کو شریک رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے جس کے سے وہ مطلب شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے. ٹھیک ہے. ہیڈنگ دینا ہے عقیدہ توحید کی اقسام میں کہ توحید الوہیت. توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے.
قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آگے سمجھ اسٹوڈینٹس، بات یہ پہلے بھی آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس کی جب میں نے ریڈنگ کی تھی تو اچھی طرح سے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی تھی، صحیح اچھی طرح ایکسپلین کر دیا تھا۔ اگر آپ اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، صحیح سمجھ کے اس کو پڑھیں گے تو شارٹ لانگ کوسچن کرنا، ایم سی کیوز کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایم سی کیوز کیونکہ آپ کی ایکسرسائز سے ہٹ کر بھی آ سکتے ہیں ریڈنگ کے اندر سے، لہٰذا آپ کو اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی چاہیے اور صحیح سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، رٹا نہیں لگانا، تو پھر آپ ایزیلی کر سکیں گے، پھر آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو تیسرا جو ہیڈنگ وہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح وہ اپنی ذات میں، صفات میں واحد، اکیلا اور یکتا، اس طرح اسماء میں بھی وہ واحد اور یکتا ہے۔ یہ اقسام ہو گئی ہمارا جو لانگ سوال تھا، اس کا یہ آنسر ہو گیا۔ اب سیکنڈ جو ہے ہمارا لانگ سوال وہ کیا ہے، عقیدہ توحید کے اثرات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ عقیدہ توحید آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، جب عقیدہ توحید صحیح طرح آپ کو آ جائے گا، مطلب عقیدہ توحید پر آپ کا ایمان ہو جائے گا، آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ عقیدہ توحید ہے کیا، تو جب آپ یہ کر لیں گے تو اس پر پھر عقیدہ توحید کے آپ پر اثرات کیا ہوں گے، یعنی جب اس چیز پہ آپ کا پکا ایمان ہو جائے گا تو پھر اس کے آپ پر اثرات کیا پڑیں گے۔ اب یہ ہے اس کوسچن کا آنسر کہ اس کے اثرات یہ ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے عقیدہ توحید اختیار کرتا ہے پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی کہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اختیار کرنا، مسلمان ہونا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں، تو پھر اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو پہلے آپ سے کر چکی ہوں، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ہیڈنگ دے دیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 آپ نے ہیڈنگ دے دینے ہیں۔ کس طرح؟ اب اس بک کے اندر تو ہیڈنگ نہیں ہے، یہ آپ نے دے دینے ہیں غیرت مند اور بہادر، ٹھیک ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے غیرت مند اور بہادر۔ آپ نے یہ لکھنا ہے اوپر ہیڈنگ دے کے، فرسٹ ہیڈنگ جو ہے اس کے مطابق پھر لکھنا ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ ہیڈنگ دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ اچھے مارکس مل جائیں گے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے، ٹھیک۔ آپ سیکنڈ آپ نے ہیڈنگ یہ دے دینا ہے کہ عجز و انکساری، ٹھیک ہے، انکسار لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں، عجز اور انکساری لکھ دیں، ٹھیک ہے، عجز و انکساری ہو ڈالیں گے۔ اب عجز و انکساری میں کیا ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ انسان کو اگر کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی اس کے اندر صفات پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ میری کاوش ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ عطا کردہ ہے یہ میرا اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازتا جائے گا۔ تھرڈ پوائنٹ آپ یہ دے دیں، تنگ نظری کا خاتمہ، ٹھیک ہے، ایسے یہ تنگ نظر لکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں لکھنا ہے تنگ نظری کا خاتمہ،
یہ ہیڈنگ دینا ہے، لکھنا ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق، سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ جو ہوگا وہ ہے صبر و قناعت، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ آپ نے ہیڈنگ دے دینا ہے، صبر و قناعت۔ ہیڈنگ دے کے نیچے لکھنا ہے کہ عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید پر انسان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، جیسے اور اوپر ساری یہ خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح صبر و قناعت بھی ہے کہ وہ کسی بھی مسائل مشکل سے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، وہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے اللہ تعالیٰ پر، اس کی ذات پر مکمل توکل یقین ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی طرح کا کوئی فرق کرتا ہے، مساوات رکھتا ہے، برابری رکھتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اکثر جو ہے کرتے رہتے ہیں، مطلب ذات پات میں فرق کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو عقیدہ توحید پہ رکھنے والا شخص وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اس کا یہ آتا ہے۔ اب نیکسٹ لاسٹ جو ہے ہمارا ہیڈنگ ہوگا پرسکون اور اطمینان، پرسکون زندگی، یہ اطمینان بخش لکھ دیں یا لکھ دیں پرسکون زندگی، ٹھیک ہے، پرسکون زندگی۔ اب یہ ہیڈنگ دے دینا ہے، پھر لکھنا ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، امید ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔